اور الحمدللہ آج 22واں روزہ ہے۔ یہ دوسری تاخرات آ چکی ہے، آج کی رات دوسری تاخرات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرض عبادت کرنا قبول کرے، ہمارے عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول کرے۔ یہ مہینہ اتنا متبرک ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم نفل عبادت کریں گے تو فرض کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو میرے بہنوں، میں آپ لوگ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ مہینے میں ہمیں ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیا ہے عبادت کرنے کا تو فرض کے ساتھ ساتھ نفل عبادت بھی آپ لوگ کریں۔ آج میں آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کی نماز کس طریقے سے ادا ہوگی بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ رسول سے کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے، جو چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ تعالیٰ اس کے بخش دیتا ہے۔ تو آپ تعریف بھی کرتے ہیں کہ یہ نماز ادا کریں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز صحابہ رسول بھی ادا کرتے تھے اور مفسرین یعنی بہت سارے لوگ یہ نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اس نماز کو کم سے کم ہو سکے تو دن میں ایک بار پڑھیں، یا نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، نہیں تو سال میں ایک بار پڑھیں، یا پھر کم سے کم زندگی میں ایک بار پڑھیں۔ یہ نماز بعد زوال یعنی ظہر کی نماز سے یعنی زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی ادا کریں تو بہتر ہے، یا پھر آپ اس نماز کو دن بھر میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، بس وہ وقت چھوڑ کر جس وقت سجدے کرنا حرام ہے، یعنی جس وقت ہمیں سجدے کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے وہ وقت کو چھوڑ کر آپ یہ نماز کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس نماز کو کس طریقے سے آپ ادا کریں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح بہت ہی آسان ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے۔ ویسے تو یہ تسبیح سب کو یاد ہوگی ہی۔ یہ تسبیح اس نماز میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں 75 ٹائمز۔ اس تسبیح کا ذکر ہوگا، اب کس طریقے سے ہوگا میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں۔ پہلے نیت کریں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی ادا کرتی ہوں واسطے اللہ کی طرف کعبہ شریف ہے۔ اس طریقے سے نیت کریں اور اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھیں۔ پھر اس کے بعد ثنا کا سورہ پڑھیں۔ ثنا کا سورہ پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 ٹائمز یعنی 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھیں۔ الحمد کا سورہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو آتا ہے تو سورہ تکاثر پڑھیں، یا جو سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح کو 10 بار پڑھنے کے بعد آپ قیام میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سجدہ نہیں کریں گے بلکہ قیام میں کھڑ کر پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے، اور پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو پڑھیں 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اٹھ کر بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کے بعد جو ہے سو دوسرے سجدے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر دوسرا سجدہ ادا کریں۔ جب آپ دوسرا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اٹھ کر آپ ڈائریکٹ رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی دوسری رکعت رہے گی، اس میں سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جائیں گی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے، یا پھر سورہ عصر آپ کو آتی ہے تو سورہ عصر پڑھیں۔ سورہ عصر کے بعد 15 مرتبہ پھر سے تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر جو ہے سو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑ جائیں، پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسری سجدے میں جائیں، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کر اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر پھر سے آپ 15 مرتبہ پہلے یہ تسبیح پڑھنا ہے، اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھنا تیسری رکعت میں۔ پہلی رکعت آپ جس طرح ادا کرے تھے ویسے ہی تیسری رکعت میں پہلے بار 15 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں، پھر الحمد کا سورہ پڑھیں، آپ کو جو سورہ یاد ہے پڑھیں، یا پھر آپ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے سو 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیں گے، آپ رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر چوتھی رکعت میں جس طرح دوسری رکعت پڑھے آپ ویسے ہی چوتھی رکعت میں الحمد کا سورہ پڑھ کے جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، یا پھر سورہ ناس پڑھ کر آپ پھر 15 مرتبہ تسبیح کو پڑھیں گے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدے کرنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد اتحیات سے پہلے 10 مرتبہ تسبیح کو پڑھیں گے۔ اور آپ کو ہو سکے تو جب آپ آخری بار پڑھ رہے یعنی کہ 10 مرتبہ ہونے کے بعد 10ویں بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بہتر ہے آپ پڑھیں، یا پھر آپ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا بھی پڑھے کافی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام برائیاں گناہوں سے پاک ہے۔ والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ ولا حول ولا قوت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ الا باللہ العلی العظیم،
जो सबसे बुलंद और अजमत वाला है। ये है इसका तर्जुमा। हर रकात में 75 टाइम्स और पूरी नमाज में, यानी जब आप 4 रकात नमाज पढ़ेंगे तो ये होगा 300 मरतबा, 300 टाइम्स पढ़ना है आपको। इस नमाज के बेशुमार फायदे हैं। बेहतर है इन नमाजों में, इन ताख़रातों में आप लोग इसका एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको इन नफिल नमाजों के दोपहर, इन इबादतों के दोपहर और फ़र्ज़ नमाजों के दोपहर हम सब की और हमारे घर वालों की बख्शिश अता फरमाए। और हमें इबादतें करने का अल्लाह ताला मौका दिया है, आप लोग भी ज़रूर इबादत करें और अल्लाह ताला से बख्शिश की तलब करें, क्योंकि ये मग़फ़िरत का दहा है, तीसरा दहा मग़फ़िरत का है। ऐ अल्लाह हम सबको बख्श दे, हमारे मरूमैन को बख्श दे और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।